مجھے بات کرنی ہے آپ سے، تیز تیز قدم اٹھاتا وہ ان کے پیچھے آتے ہوئے بولا تو وقار شاہ نے اپنے قدم روک لیے۔ اگر تم اپنی ماں کی حمایت کرنے آئے ہو تو سننے کے لیے میرے پاس فالتو وقت بالکل نہیں ہے، وہ سرد لہجے میں بولے تھے۔ لان میں ہر اور دھوپ چمک رہی تھی۔ نہیں، مجھے آپ سے عمر زیدی کے متعلق بات کرنی ہے، ان سب نے سنجیدگی سے کہا تو وقار شاہ کی پیشانی پر پڑے بل کچھ سیدھے ہو گئے۔ سر اس بات میں ہلاتے وہ سٹنگ ایریا کی طرف جاتی روش کی طرف مڑ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں لان کے ایک پرسکون گوشے میں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے تھے۔ بولو، کیا بات کرنی ہے؟ ان کی بھاری آواز میں قدرے تھکاوٹ تھی، آنکھوں میں تیرتی سرخی ان کے اندرونی انتشار کا پتہ دے رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس قتل کیس سے دور رہوں، لیکن بابا سرکار، میں جو نشست سنبھال چکا ہوں وہ انصاف مانگتی ہے، عدل مانگتی ہے، رحم مانگتی ہے، اور ضرورت پڑے تو قہر بھی مانگتی ہے۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس نے اپنا سر جھکا سر اٹھایا۔ مجھے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، میں سچ جانتے بوجھتے خاموش نہیں رہ سکتا، منصب نے دھیمی آواز میں کہا تو وقار شاہ نے خاموش نظروں سے اسے گھورا۔ کیا تم جانتے ہو کہ قاتل کون ہے؟ انہوں نے بے تاثر لہجے میں سوال کیا تو منصب نے ہولے سے سر اس بات میں ہلایا۔ وقار شاہ کی آنکھوں میں سوال در آیا۔ کون؟ عمر زیدی۔ منصب کے لب دھیرے سے ہلے۔ یہ کس قسم کا مذاق ہے منصب شاہ؟ کیا تم نہیں جانتے کہ خاندان بھر میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ الزام ثابت کر پاؤ گے تم؟ وہ حقیقتاً حیران ہوئے تھے۔ یہ الزام نہیں ہے، سچ ہے۔ عمر زیدی کے سالے کی بیٹی فجر عمر زیدی کے بیٹے احمد کی مانگ ہے، لیکن وہ لڑکی اور مقتول ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اسی جرم میں عمر زیدی نے اسے قتل کروا دیا اور الزام ان سنیوں پر لگ گیا جنہوں نے اسے زد و کوب کیا تھا۔ منصب نے پشت پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا تو وقار شاہ کی آنکھوں میں گہری سوچیں رقص کرنے لگیں۔ تمہیں یہ سب کیسے پتا ہے منصب؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ میں نے چھان بین کروائی ہے بابا، میں اس بار زیدی کو ایسے ہی نہیں جانے دوں گا، منصب نے مضبوط لہجے میں کہا تو وقار شاہ نے ہولے سے سر اس بات میں ہلایا۔ نہ صرف یہ قتل بلکہ اس نے بہت سے قتل کروائے ہیں، اور سب سے پہلا قتل جو اس نے کروایا تھا وہ فدا چاچو کا تھا بابا۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتا وہ آخر میں تکلیف زدہ سا ہو گیا، جبکہ اس انکشاف پر وقار شاہ کی آنکھیں جل اٹھیں۔ کوئی ثبوت، کوئی گواہ؟ پوچھتے ہوئے انہیں اپنے اندر بھانبڑ جلتے محسوس ہوئے۔ اس نے میرے سامنے خود قبول کیا تھا، تب جب میں اس کے بیٹے سے اس بچی کو بچانے کے لیے گیا تھا، منصب نے ضبط بھرے لہجے میں کہا تو وقار شاہ نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بیچ لی۔ اگر ایسا ہے تو اس بدبخت بے غیرت انسان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا میں۔ اپنے اندر امڑتے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کرتے وہ گرائے تھے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اسے اس کے کیے کی سزا ملے۔ اپنے آپ کو اور اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے وہ انسانیت بھول گیا ہے بابا، اس کا انصاف اب ضروری ہو چکا ہے، کہتے ہوئے منصب کا لہجہ زہر کھن تھا۔ تم نے کن ذرائع سے چھان بین کروائی ہے، مجھے ڈیٹیلز بتاؤ۔ کرسی سنبھال کر بیٹھے وہ بھرپور سنجیدگی سے بولے تو منصب نے بھی کرسی سنبھال لی، پھر دھیمے لہجے میں انہیں سب کچھ بتانے لگا۔ وہ بھی نہا کر نکلا تھا۔ فل فرنشڈ وسیع اور اس کمرے کے وسط میں گول بیڈ پر تولیہ اچھال کر وہ آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ماتھے پر بکھرے گیلے بالوں پر نظر پڑتے ہی بدر نے انہیں ہاتھ سے پیچھے کیا تھا۔ سیاہ گھنی بھووں تلے دہکتی ہوئی سرخ آنکھوں میں حسب معمول سرد مہری سی تھی۔ کشادہ سینے پر دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے ذرا سا سر جھکایا، پھر کچھ سوچ کر پلٹا اور بیڈ کی پائنتی سے شرٹ اٹھا کر چڑھا لی۔ سینے سے نیچے 2-3 لائنز لاپرواہی سے بند کرتے اس کے ماتھے کی تیوری چڑھ رہی تھی۔ تبھی اس نے موبائل کی گھنٹی بھی دی۔ بدر نے سائیڈ ٹیبل سے موبائل ہاتھ میں لے کر نگاہوں کے سامنے کیا۔ شمون لگاری کی کال تھی۔ اس نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا۔ سلام بابا سائیں، اس نے مدھم لہجے میں انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو آپ؟ جواب دیتے ہی انہوں نے سوال کیا تو وہ لمحہ بھر کو چونکا۔ جیسا پہلے تھا بالکل ویسا ہی ہوں، وہ بنا جھجکے مضبوط لہجے میں بولا تو دوسری طرف وہ کچھ پل کو خاموش رہ گئے۔ وہ لمحوں میں ان کی کال کرنے کا مقصد سمجھا تھا۔ آج تو کر لی ہے، لیکن آئندہ یہ جھوٹی پرواہ دکھانے کے لیے مجھے کال مت کیجیے گا۔ نفرت ہے مجھے ہمدردیوں سے، خاص طور پر تب جب وہ جھوٹی ہوں۔ موبائل کو مضبوطی سے پکڑتا وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا۔ بدر بیٹے میری بات تو
ان کی آواز فون کے سپیکر سے ابھر رہی تھی، لیکن بدر نے پوری سنے بنا ہی کال کاٹ دی۔ زندگی میں شاید پہلی بار انہوں نے اسے بیٹا کہا تھا، اور اسی لفظ نے اس کے اندر مزید آگ لگا دی تھی۔ شدت ضبط سے اس کی پیشانی پر رگیں ابھر آئیں۔ کمرے کی اس تنہائی میں آنکھوں میں اذیت تھی۔ موبائل ایک بار پھر بجنے لگا تو اس بار اس نے دیکھے بنا کال ریسیو کر لی۔ کیا چاہتے ہیں اب آپ؟ کیوں میرے جلتے ہوئے دل کو مزید آگ لگا رہے ہیں آپ بابا؟ فون کان سے لگائے وہ تکلیف زدہ سا چیخا تھا۔ دوسری جانب اس کی بھاری آواز سن کر شانزل بیٹھے سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب جذبات کا ہتھیار آزمائیں گے تو آپ غلط ہیں۔ جذبات کا بدر لغاری سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، سمجھے آپ؟ نہ مجھے آپ سے کوئی محبت ہے اور نہ ہی آپ سے کسی جھوٹی محبت کی چاہ ہے۔ حد سے زیادہ بھاری ہوتی آواز میں بولتا وہ اس پل چھوٹا سا بچہ بن گیا تھا۔ ان کے ذرا سا چھیڑنے پر بکھرنے کے قریب ہو چکا تھا، جبکہ اسے مسلسل بولتا پا کر شانزل، جو اس دوران خاموش رہا تھا، مزید چپ نہ رہ سکا۔ بدر، تم ٹھیک ہو؟ شمون لگاری کے بجائے شانزل کی آواز سن کے اس کی احتیاط لمحہ بھر کو ساخت ہوئی تھی۔ موبائل کان سے ہٹا کر اس نے سرخ آنکھوں سے سکرین کو گھورا۔ شانزل کا نمبر چمک رہا تھا۔ بدر نے ضبط کھوتے ہوئے قیمتی موبائل زمین پر دے مارا۔ دوسری جانب شانزل بولتا رہ گیا، لیکن جواب ندارد۔ مجبوراً یونیورسٹی چھوڑ کر وہ لگاری ہاؤس آنے کے لیے فوراً وہاں سے بھاگا تھا۔ ڈپارٹمنٹ سے نکل کر وہ بہت تیزی سے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ رہا تھا کہ جب کوئی سرعت سے اس کے سامنے آیا تھا۔ مجھے بدر لگاری سے ملنا ہے۔ اس کے لہجے میں سرد مہری تھی۔ سو واٹ، میں کیا کر سکتا ہوں؟ شانزل کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ سب کچھ تم ہی کر سکتے ہو، HOD، میں اچھے سے جانتا ہوں، عالم کاٹدار لہجے میں بولا تو شانزل نے لب بھینچتے ہوئے کلائی پر بندی گھڑی پر ٹائم دکھا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ہٹو میرے سامنے سے۔ اسے باقاعدہ سائڈ پر دھکیل کر کہتا وہ آگے بڑھا تو عالم نے تیش میں آتے ہوئے پشت سے اس کا کالر پکڑ کر اسے پیچھے کھینچا۔ اس صورتحال پر کچھ طلباء ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، جبکہ عالم کی اس حرکت پر غصے میں آتے ہوئے شانزل اس کی طرف گھوما اور ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کے منہ کا نشانہ لیا تھا۔ بدر کا سہ لیتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تمہارا ہاتھ بھی برداشت کروں گا شانزل ربانی۔ اپنے چہرے تک جانے سے پہلے اس کی مٹھی ہتھیلی میں دبوچتا وہ گررایا تھا۔ بہتر ہے کہ پھر اپنی حد میں رہو، اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے شانزل بھی غصے سے بولا تو عالم نے ٹراؤزرز کی پاکٹس میں ہاتھ پھنسا لیے، جن میں شانزل کا منہ توڑ دینے کی شدید خواہش ابھر رہی تھی۔ میں اپنی حدود اچھے سے جانتا ہوں، لیکن تم یقیناً بالکل نہیں جانتے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، مجھے بدر لغاری سے ملنا ہے۔ اسے میرا میسج دے دینا کہ اس ویکینڈ مجھ سے باکسنگ کلب میں ملے، ورنہ میں اس کے آفس کی عمارت زمین بوس کر دوں گا جہاں وہ آج موجود نہیں تھا۔ قدرے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہتا وہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ شانزل نے اسے ایک سخت گھوری سے نوازا، پھر اپنی شرٹ کا کالر درست کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اسے بدر کی فکر ہو رہی تھی۔ شاید وہ اس کے قدر جذباتی جملوں پر حیران ہوتا اگر اس نے بدر کے لبوں سے گزشتہ شام وہ الفاظ نہ سنے ہوتے۔ باپ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے شانزل، بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ۔ گاڑی سنبھال کر اس نے سرعت سے یونیورسٹی کی حدود سے باہر نکالی تھی۔ اسے جلد از جلد بدر کے پاس پہنچنا تھا۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں شہیر، کے سامنے فائلز ہٹاتی وہ سنجیدگی سے بولی تو اس نے سر اٹھا کر بہن کی طرف دیکھا۔ بدر لغاری سے ملاقات کے بعد اگلے کئی روز وہ اپنے کمرے میں بند رہی تھی، لیکن آج باہر آتے ہی وہ اس کے مقابل آئی تھی۔ کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ شہیر نے نرمی سے پوچھا۔ سر، شانزل نے اس دن تم سے کیا بات کی تھی؟ بازو لپیٹتی وہ پوچھ رہی تھی۔ آپ اس معاملے میں مت پڑیں، میں نے جو بتانا تھا تایا سائیں کو بتا چکا ہوں، شہیر نے بے لچک انداز میں کہا تو علیشا نے اسے گھورا۔ تمہیں پتا ہے نا کہ میں ٹلنے والوں میں سے نہیں ہوں، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی تو وہ مبہم سا مسکرایا۔ میں بھی اگلنے والوں میں سے نہیں ہوں، شہیر نے ایک ابرو چکا کر کہا تو علیشا ذرا سا جھکی۔ پھر تو تم نے تایا سائیں کے سامنے جو بھی کچھ اگلا ہے وہ سچ نہیں ہوگا۔ علیشا طنزیہ مسکرائی۔ اس کے سوال پر شہیر کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اس نے بے ساختہ گردن گھما کر اطراف میں دیکھا۔ لاؤنج خالی پڑا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے صوفے سے کھڑا ہوا تھا۔ آئیں، آپ کو شاپنگ کرا لاؤں۔ 2 رنگ کے سوٹ میں آپ کسی ملازمہ سے کم نہیں لگ رہی۔
اسے کلائی سے تھام کر اپنے ساتھ گھسیٹتا وہ بے تاثر لہجے میں بولا تو علیشا نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ کیا بدر قاتل نہیں ہے؟ علیشا نے بہت آہستگی سے پوچھا۔ شہیر کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی۔ میں نے کہا نا آپ اس معاملے سے دور رہیں، اس بار وہ سخت لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، پھر تم بھی مجھ سے دور رہو۔ اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑواتی وہ چٹک گئی۔ آپا، یہ کیسا رویہ ہے؟ اس کی طرف دیکھتا وہ تنبیہی انداز میں بولا۔ تبھی مرکزی پھاٹک کھلا تھا اور عبدالعزیز چوہان کی گاڑی اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ وہی رویہ ہے جو تم ڈیزرو کرتے ہو، شہادت کی انگلی اٹھاتی وہ تنک کر بولی۔ جھوٹے ہو تم، سچ چھپایا تم نے مجھ سے، زبردستی دوائیاں کھلاتے رہے لیکن حقیقت نہیں بتائی، وہ خفگی بھرے انداز میں گررائی۔ آپ پلیز چپ ہو جائیں، تایا سائیں سن لیں گے، شہیر مدھم آواز میں بولا۔ میری جوتی بھی نہیں ڈرتی ان سے۔ آج تم دونوں مجھے جواب دو کہ اور کیا کیا چھپایا ہے تم نے مجھ سے، اور یہ جو بدر پر قتل کا الزام لگایا ہے یہ بھی سچا ہے یا؟ ناک کے نتنے پھلاتی وہ غصے سے بولتی چلی گئی۔ خدارا خاموش رہیں ورنہ بے موت ماری جائیں گی۔ اس کی کلائی تھامتا وہ سخت مگر مدھم آواز میں بولا تو اس کے الفاظ کا مطلب سمجھتی وہ لمحہ بھر کو خاموش رہ گئی، پھر حیرت سے پھیلتی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی جو عبدالعزیز چوہان اور سبحانی کو اس طرف آتے دیکھ کر خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ تم جانتے بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پوچھتے ہوئے اسے اپنی آواز میں دکھ بھری نمی گھلتی محسوس ہوئی تھی۔ مسئلہ ہی تو یہی ہے کہ میں جانتا نہیں ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ پہلے مجھے حقیقت تک پہنچ لینے دیں، پھر آپ کو بھی بتا دوں گا، لیکن جلدی سے کہتے کہتے وہ رکا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بدر لغاری بے گناہ ہے۔ سچ تک پہنچنے سے پہلے میں اسے بے گناہ ہرگز نہیں سمجھوں گا۔ اگر وہ قاتل نہیں بھی ہے تب بھی اس قتل میں کہیں نہ کہیں اس کا ہاتھ ضرور آیا ہے آپا، شہیر نے بہت سنجیدگی سے کہا تو وہ اپنے آنسو پینے کی کوشش کرتی وہ سر اسبات میں ہلا گئی۔ خیریت ہے برخوردار، کہاں کی تیاری ہے؟ ان دونوں کے قریب آ کر رکتے وہ انہیں کھوجتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ سبحانی نے بھی اپنے قدم روک لیے۔ وہ پچھلے چند دن سے وہی مقیم تھا اور فی الوقت وہ دونوں کوٹ سے واپس آ رہے تھے۔ کچھ خاص نہیں، بس یہ آپا کہہ رہی تھی کہ عالم بھائی سے ملنا چاہتی ہیں تو ان کو وہی لے جا رہا تھا۔ شہیر نے صفائی سے جھوٹ بولا تو علیشا نے ایک بار پھر اسے دیکھا۔ ضرورت نہیں ہے، اسے کال کر لو، وہ خود یہیں آ جائے گا، سختی سے کہتے وہ ان کے پاس سے گزر گئے۔ اسے بہت تیز فیور ہے، وہ نہیں آئے گا، علیشا نے جلدی سے کہا۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی اس کے عالم سے کال پر بات ہوئی تھی، تبھی اسے پتا چلا تھا کہ اسے معمولی سا بخار ہے۔ سو شہیر کے جھوٹ کی بھرپور تائید کرتی وہ مبالغہ آمیز انداز میں بول پڑی۔ عبدالعزیز چوہان صاحب کو رکنا پڑا۔ وہ پلٹے اور جانچتی نظروں سے علیشا کو دیکھا جس کے چہرے پر تفکر تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن شہیر نہیں جائے گا، مجھے شہیر سے ایک کام ہے، تم سبحانی کے ساتھ چلی جاؤ، وہ بے تاثر لہجے میں بولے۔ تو اس نے فوراً سر اس بات میں ہلایا، لیکن ان کے پلٹتے ہی اس کا منہ اتر گیا۔ وہ شہیر سے مزید بات کرنا چاہتی تھی لیکن اب ان کے حکم کے سامنے کیا کرتی؟ شہیر نے اسے آنکھ کے اشارے سے سبحانی کے ساتھ جانے کا کہا اور خود اندرونی عمارت کی طرف پلٹ گیا۔ کوئی سنجیدہ مسئلہ تو نہیں؟ تیز تیز قدم اٹھا کر ان کے برابر ہوتا وہ لہجے میں فکر مندی سمو کر بولا۔ ہائی کورٹ کی طرف سے اگلے 16 دن بعد کی تاریخ ملی ہے علیشا کو، کیونکہ وہ کمبخت رہا ہو چکا ہے۔ اب یہ کیس وہ خود لڑے گا۔ انہوں نے اپنی طرف سے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ مائی گاڈ، لیکن کیسے؟ اس نے کورٹ میں سب کے سامنے جج کو رشوت دینے کا اعتراف کیا تھا۔ وہ بھرپور حیران ہوا تھا۔ بڑا شاطر ہے وہ منوس، اور اس سے زیادہ وقار اس کا باپ ہے۔ دونوں کے ہاتھ لمبے ہیں، اب جانے باپ بیٹے نے کس سے ہاتھ مارا ہے، لیکن وہ ہر الزام سے بری الزامہ ہو چکا ہے، جبکہ ریحان یزدانی کو جرمانے کے ساتھ ساتھ جیل بھی ہو چکی ہے۔ منہ میں لوہے کے چنے چباتے وہ اس پر شدید مشتعل نظر آ رہے تھے۔ تو اب ہم کیا کریں گے تایا سرکار؟ اگر وہ یہ کیس لڑا تو آپ ہی بتاتے ہیں کہ وہ کبھی کوئی کیس نہیں ہارا، شہیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جو کبھی نہیں ہوا وہ اس بار ہوگا، وہ بری طرح تلملا کر گررائے تھے۔ پہلی بار تو وہ کچھ بھی ذلیل نہیں ہوا تھا جو اس بار ہوگا۔ ہاتھ کی مٹھیاں پیچھے کسی زخمی ناک کی مانند پھنکار رہے تھے، جبکہ دوسری طرف لان میں کھڑی وہ گہرا سانس لیتی ایڑی کے بل سبحانی کی طرف گھومی تھی۔ یہ بھائی کو بخار کب ہوا؟ میں صبح ہی ان سے ملا ہوں، تب تو ٹھیک تھے وہ، سبحانی نے سنجیدگی سے پوچھا تو علیشا نے ہولے سے کندھے اچکائے۔ خیر، مجھے تم پہلے شاپنگ کے لیے لے چلو، کچھ کپڑے خریدنے ہیں۔ یہاں میرے پاس سب جینز شرٹس ہیں، جبکہ میں شلوار قمیض پہننا چاہتی ہوں۔
اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی وہ قدرے اچک کر بولی تو سبحانی نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ اور ماموں سائیں کو آپ نے کیا کہا ہے؟ وہ اس کے جھوٹ کی بابت کہہ رہا تھا۔ ہاں تو یار شاپنگ کے بعد چلیں گے نا عالم کی طرف، اب چلو تم۔ اسے بازو سے تھام کر اپنے ساتھ گھسیٹتی وہ لاپرواہی سے بولی تو کندھے اچکاتا وہ اس کے ساتھ چل دیا۔ بظاہر لاپرواہ نظر آتی وہ مسلسل شہیر سے لفظوں کی گونج اپنی سماعتوں میں محسوس کر رہی تھی۔ تم ابھی واپس سکھڑ نہیں آؤ گے منصب شاہ، یقیناً زیدی تاک لگائے بیٹھا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس کا شکار بن جاؤ۔ فون کان سے لگائے کھڑے وہ فکرمند سے گویا ہوئے۔ وہ خود اس وقت یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں منعقد سالانہ نیشنل کانفرنس میں شرکت کی غرض سے کراچی آئے ہوئے تھے۔ فرصت ملتے ہی انہوں نے سپوت کو کال ملا لی تھی۔ میرا واپس جانا ضروری ہے بابا، وہ کہہ نہ سکا کہ مہرماں اس کی منتظر ہے۔ تمہاری جان سے زیادہ کچھ ضروری نہیں ہے منصب، تم کراچی آ جاؤ، ہم رات تک اکٹھے ہی واپس چلیں گے۔ انہوں نے اس کا جواز رد کر دیا تھا۔ بابا پلیز، کچھ نہیں ہوگا، میرے ساتھ گارڈز ہیں۔ منصب کی سنجیدہ سی آواز فون کے سپیکر سے ابھری تو وہ لب بھیجتے دور تک پھیلے کیلوں کے سبز میدان کو دیکھنے لگے۔ تم میری بات نہیں سنتے، کیوں پریشان کرتے ہو؟ وہ عاجز سے ہو گئے۔ ان کے کچھ نرم کچھ سخت لہجے پر وہ دوسری جانب شرمندہ سا ہو گیا۔ آپ کی بہو میری منتظر ہے بابا سرکار، اگر میں اثر تک وہاں نہ پہنچا تو اسے تکلیف ہوگی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں ولی چاچو کی قبر پر روزانہ جاؤں گا، اگر میں نہ گیا تو وعدہ ٹوٹ جائے گا۔ اس نے نرم لہجے میں انہیں اپنا مسئلہ بتایا تو جواب سن کر وہ لمحہ بھر کو خاموش ہو گئے۔ ان کا ثبوت اپنی بیوی سے کیے ایک وعدے کی خاطر اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار تھا، اور یہ وہ خود ہی تو تھے جنہوں نے اسے حکم دیا تھا کہ اس کے سامنے تعاون سر نہیں اٹھائے گا۔ تم حد کر رہے ہو منصب شاہ، سنجیدگی سے کہہ کر انہوں نے کال کاٹ دی اور اس کے ڈرائیور کا نمبر ملایا۔ واپسی کتنے بجے کی ہے؟ اندازہ نہیں سرکار، لیکن میں نکلتے ہوئے آپ کو بتا دوں گا، اس نے کہا تو وقار شاہ نے کال کاٹ دی۔ پھر پلٹے اور تیز تیز قدم اٹھاتے کانفرنس ہال کے قریب آئے تھے جہاں 20 منٹ کی بریک ختم ہونے کو تھی۔ وہ اندر داخل ہوئے اور 50 گز پر محیط میز پر مٹھی رکھتے ہوئے اسے ناک کرنے کے انداز میں بجایا۔ اطراف میں براجمان کئی چہرے ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ایکسکیوز می جینٹلمین، وہ مضبوط آواز میں بولے تھے۔ You are requested to reschedule this conference next Saturday morning as it is not possible for me to attend this conference for now. آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہ کانفرنس اگلے ہفتے کی صبح پھر سے منعقد کی جائے کیونکہ ابھی میرے لیے اس کانفرنس میں شرکت ممکن نہیں ہے۔ شستہ انگریزی میں بولتے وہ وہاں موجود کئی نفوس کو ساخت کر گئے تھے۔ 35 سال سے وہ شخص سندھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اہم حصہ رہا تھا۔ اس کی اس کانفرنس میں موجودگی ریڑھ کی ہڈی سے کم اہمیت نہ رکھتی تھی۔ وقار عالم شاہ کے الفاظ سنتے ہی 50 نفوس میں سے 17 نے اپنی کرسی چھوڑ دی تھی۔ اشارہ صاف تھا، مطلب بالکل واضح۔ وہ نفوس پوری طور پر ان کی گزارش قبول کر چکے تھے۔ ان پر ایک خاموش نگاہ ڈالتے وہ مدھم سا مسکرائے، پھر اپنی اہم دستاویزات کی فائل لے کر الٹے قدموں کانفرنس روم سے نکل گئے۔ کیا پیچھے کیا ہوتا یہ بقیہ ممبر ان کا مسئلہ تھا، وہ تو اپنا مسئلہ کہہ چکے تھے۔ ان کے پیچھے ہی ان کا پرسنل اسسٹنٹ بھی بھاگا تھا۔ سر از ایوری تھنگ اوکے؟ یہ ان کے 35 سالہ کیریئر میں پہلی بار تھا کہ وہ یوں کانفرنس چھوڑ کر جا رہے تھے، تو سوال تو بنتا تھا۔ یہ ڈاکیومنٹ سنبھال لیں نواز صاحب، اگلے ہفتے ملیں گے انشاءاللہ، سنجیدگی سے کہہ کر وہ وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ سفید روش تک آتے ہی ان کی سفید پجارو ان کے سامنے رکی تھی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھلا تو اپنا موبائل ہاتھ کی انگلیوں میں گھماتے وہ اس میں بیٹھ گئے۔ سکھر جانا ہے، جلدی کرو، وہ مضبوط لہجے میں بولے تھے۔ اگر منصب نے ان سے کہا تھا کہ وہ واپس جائے گا تو یقیناً وہ بہت جلد سکھر کے لیے نکلنے والا تھا۔ یونیورسٹی کی حدود چھوڑتے ہی ان کے گارڈز کی گاڑیاں بھی ان کی پجاروں کی تقلید میں سڑک پر فراٹے بھرنے لگیں۔ کچھ سفر طے ہوا تو انہوں نے نشاروں میں موجود اپنے خاص آدمیوں میں سے ایک کو کال ملائی تھی۔ نشاروں کی سڑکوں کو محفوظ بناؤ محی الدین، منصب عالم شاہ کی جان کو خطرہ ہے، وہ سرد لہجے میں بولے تھے۔ ذہین آنکھوں میں اس پر جوان بیٹے کے لیے فکر مندی تھی۔ آپ فکر نہ کریں سرکار، نشاروں کی حدود میں کوئی شاہ سرکار کی گرد کو بھی نہیں چھو سکے گا انشاءاللہ، مقابل کی پر یقین آواز فون کے سپیکر سے ابھری تھی۔ اور نشاروں سے باہر؟ یہ سوال پریشان کن تھا۔
انہیں جلد از جلد منصب عالم شاہ تک پہنچنا تھا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی، ایسے میں اس کی لمبی گاڑی سیاہ تارکول پر فراٹے بھر رہی تھی۔ نشاروں کی حدود قریب ہی تھی۔ ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ وہ خود پچھلی نشستوں میں سے ایک پر آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ ایک تھکا دینے والے دن کے ڈھل جانے سے پہلے نشاروں کی طرف واپسی اس کے لیے سکون کا باعث تھی۔ آسمان کا رنگ مدھم دھوپ کی کرنوں میں نارنجی ہو رہا تھا۔ قتل کی بابت تمام ثبوت اکٹھے کر کے وہ اب واپسی کی طرف گامزن تھا۔ گواہوں کو وہ پہلے ہی محفوظ مقام پر منتقل کر چکا تھا۔ ہفتے کی یہ شام یقیناً تھکن آمیز تھی، لیکن اس کا ذہن پرسکون تھا، کیونکہ کل کے بعد پیر کے دن سورج چڑھتے ہی مجلس منعقد کی گئی تھی، جس میں عمر زیدی کا فیصلہ ہو جانے والا تھا۔ ان چند دنوں میں مہرماں کا موسمی بخار اتر چکا تھا۔ صبح جب وہ فجر کے بعد اسے سوتا چھوڑ کر حویلی سے نکل آیا تھا تو سورج چڑھتے ہی کئی کالز آئی تھیں، جن میں سے اس نے وقار عالم شاہ کے سوا کسی کی کال ریسیو نہیں کی تھی۔ اب جو فرصت ملی تو آنکھیں کھولتے ہی اس نے پاس پڑا موبائل اٹھا کر آنکھوں کے سامنے کیا۔ عمیر کے چند شکوے بھرے میسیجز تھے۔ وہ شادی کر رہا تھا اور اس کی شرکت چاہتا تھا۔ منصب نے اسے جواب دیے بغیر کانٹیکٹ لسٹ نکالی تھی۔ تبھی اس کا موبائل شور مچانے لگا۔ نمبر دیکھ کر منصب کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ کال ریسیو کر کے اس نے فون کان سے لگا لیا۔ کب آؤ گے تم؟ عصر کا وقت نکل جائے گا آج۔ ابی جی کی قبر پر نہیں جانا کیا؟ بنا سلام دعا کے وہ اس کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑی تھی۔ تھکن کے باوجود وہ اس کی پریشانی پر مسکراتا ٹیک چھوڑتا سیدھا ہو بیٹھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، عصر کے وقت تک پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ، منصب نے نرمی سے کہا تو دوسری جانب لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ اچھا، اور صبح مجھ سے ملے بغیر چلے گئے تم؟ مجھے جگایا بھی نہیں، میری نماز بھی نکل گئی تھی۔ یاد آنے پر وہ پھر سے بولی۔ تمہیں جگا دیتا تو میرا جانا مشکل ہو جاتا نا، وہ غیر سنجیدگی سے بولا تو دوسری جانب مہرماں کی آنکھیں مسکرانے لگیں۔ اب آنا تو آسان ہے نا، وہ لہجے میں ابھرتا تبسم چھپا کر بولی۔ کہاں آسان ہے؟ اب تم سے بات ہو گئی ہے تو لگ رہا ہے کہ کال کاٹنے کے بعد راستہ نہیں کٹے گا، وہ دل پر یوں ہی ہاتھ رکھتا بے حد بدہم باری آواز میں بولا تو دوسری جانب وہ دھیرے سے ہنسی۔ ویسے اتنی لو پرانا باتیں کہاں سے آتی ہیں تمہارے ذہن میں؟ اس کی کھنکتی آواز فون کے سپیکر سے ابھرتی منصب کی تھکان کم کر رہی تھی۔ یہ ذہن کی نہیں، دل کی باتیں ہیں، وہ پورے اعتماد سے بولا۔ عجیب، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ اسے چڑھانے کو کافی سنجیدگی سے بولی تھی۔ گاڑی اب بل کھاتی اونچی نیچی کچی سڑک پر سفر کر رہی تھی۔ دل کی باتیں سمجھنے کے لیے دل لگانا پڑتا ہے ماہی، وہ فوراً بولا تھا۔ منہ دھو رکھو، میں تم سے آخری سانس تک دل نہیں لگانے والی۔ اس کے الفاظ وہی تھے ہمیشہ سے، لیکن لہجہ، انداز، آواز سب حسین تھا، سب کچھ۔ پھر منہ لگا لیا کرو، تمہاری قسم میں دن میں 3 بار منہ دھو کے رکھوں گا، وہ شریک ہوا۔ اس بار مہرماں کی برداشت نے جواب دیا تھا۔ شرم و حیا سے اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ بدتمیزی نہیں کرو، اور میری قسم کیوں کھائی؟ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، بھول گئے کیا؟ خود کو سنبھالتی وہ فوراً بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا شیشہ ایک چھناکے کی آواز سے ٹوٹا تھا اور سنسناتی ہوئی گولی ڈرائیور کی کنپٹی کے آر پار ہوئی تھی۔ نتیجتاً اسٹیئرنگ وہیل اس کے بے دم ہوتے ہاتھوں سے پھسل گیا اور گاڑی ڈگمگا گئی۔ منصب سرعت سے ہوش میں آیا تھا۔ گاڑی بری طرح بل کھا رہی تھی، جبکہ گولیوں کی بچھاڑ سی تھی جو اس کی گاڑی پر کر دی گئی تھی۔ اس دوران موبائل اس کے ہاتھ سے چھوڑ کر گاڑی کے فرش پر جا گرا تھا۔ دوسری جانب شور سنتی وہ بیٹھے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ منصب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ اس کی چیخ نما آواز نشست کے نیچے پڑے موبائل سے ابھر رہی تھی۔ ایک جانب وہ چیخ رہی تھی، دوسری جانب اس کے گارڈ تھے جو اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دینے کے درپے ہوئے تھے۔ اس کی گاڑی کی طرف دوڑ رہے تھے۔ ان کا مقصد یقیناً منصب کی گاڑی کو گھیر لینا تھا۔ اس نے پشت سے ریوالور نکالتے ہوئے خود کو چھپانے کے بجائے سر باہر نکالا اور دروازے کے ٹوٹ چکے شیشے سے جوابی کارروائی کی تھی۔ اس کی طرف سے جواب کے بجائے گولیوں کی تڑاکی آواز سنتی مہرماں کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ تم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ وہ پھر سے بولی تھی، لیکن اس بار اس کی آواز کانپ گئی۔ منصب نے اس بار گردن موڑ کر سامنے سے حملہ کرتے شخص کی ریوالور کا رخ کیا تھا۔ گوشت کا نشانہ اتنا بھی اچھا نہیں تھا، لیکن سیلف ڈیفنس کے لیے ریوالور کا استعمال ان تینوں بھائیوں کو بہت پہلے ہی سکھا دیا گیا تھا۔ بائیں آنکھ دباتے ہوئے اس نے اس شخص کا نشانہ لیا جو اندھا دھند فائرنگ کر رہا تھا۔ وہاں منصب کی گولی اس کی گردن کو چیر دیا تھا۔
جبکہ یہاں ایک گولی منصب کے کندھے میں دھنستی چلی گئی تھی۔ ایک شدید درد کا احساس اس کی نس نس میں پھیلتا چلا گیا۔ دوسری جانب مہرماں ہنوز اسی سے مخاطب تھی۔ منصب کچھ تو بولو، وہ بس رو دینے کو تھی۔ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ وہ مسلسل بول رہی تھی۔ منصب نے ریوالور دوسرے ہاتھ میں منتقل کر لیا۔ کندھے سے نکلتا خون بہت تیزی سے اس کے بازو پر راستہ بناتا چلا گیا۔ وہ بامشکل جھکا اور خون آلود ہاتھ بڑھا کر موبائل مٹھی میں لے لیا۔ کال چل رہی تھی۔ ہیلو ماہی؟ ماہی میں، اس نے بولنے کی کوشش کی ہی تھی کہ جب اس کے دائیں جانب گاڑی کے باہر اس کی ڈھال بن کر کھڑے گارڈ کو گولی لگی تھی۔ وہ جیسے ہی زمین بوس ہوا، ان قاتل ہاتھوں نے منصب شاہ کی کنپٹی کا نشانہ لیا تھا، جسے بے بہرا وہ مہرماں کو جواب دے رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، ریلیکس، وہ بہت آہستگی سے بولا۔ منصب جھکو، منصب شاہ جھکو، مہرماں کی لرزتی ہوئی آواز اس کی سماعتوں میں چیخی تو اس کی بات سنتا وہ کچھ حیران سا ہو کر جھکا۔ تبھی ایک تیز رفتار گولی منصب کے سر کی پشت سے گزر کر گاڑی کا دوسری جانب کا شیشہ توڑتی نکلتی چلی گئی۔ منصب نے گردن موڑ کر حیرت سے اس جانب دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس شخص کا نشانہ لیتا، وقار عالم شاہ کی گاڑی ڈھال کی مانند اس کی گاڑی کے آگے رکی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ مہرماں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اسے ڈر تھا کہ منصب نے اس کی ہدایت پر عمل نہیں کیا ہوگا۔ تمہیں کیسے پتا تھا ماہی؟ منصب کی بے یقینی کے عالم میں بولا۔ پتا نہیں کیسے، اس کا جواب سنتا وہ ساکت رہ گیا۔ وقار شاہ کے آدمیوں کو ارد گرد پھیلتا دیکھ وہ ہوش میں آیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تم سے گھر آ کر بات کرتا ہوں، نرمی سے کہتا وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ آنکھیں درد برداشت کرنے کی کوشش میں سرخ پڑ چکی تھی۔ کال مت کاٹنا منصب، وہ جلدی سے بولی۔ یار میں ٹھیک ہوں ماہی، گھر آ رہا ہوں بس، اسے سمجھانے کو بولا۔ نہیں پلیز کال مت کاٹنا، چیخنے کی کوشش کرتی وہ رو پڑی۔ اس کی بھرائی ہوئی آواز سنتا وہ بے بس ہوا تھا۔ یار میری زندگی، کچھ نہیں ہوا، میرا یقین کرو۔ باپ کو قریب آتا دیکھ وہ بدھم آواز میں بولا تھا۔ یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ وقار شاہ اور ان کے مسلح افراد وقت پر پہنچ گئے تھے۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، بہلا رہے ہو تم، وہ رونے لگی۔ اسے روتا سن کر وہ لب بھینچتا گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اس کے گارڈ میں تقریباً سبھی زخمی تھے۔ منصب نے تعصب بھری نظروں سے ایک نظر ڈرائیور کے بے دم وجود پر ڈالی، جس کے سر سے نکلتے خون نے فرنٹ سیٹ رنگین کر ڈالی تھی۔ اس اذیتناک صورتحال میں وہ مہرماں سے کیسے بات کرتا؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کال کاٹ دی۔ ٹوں ٹوں فون سے ابھرتی آواز سنتی مہرماں نے بھیگی آنکھوں سے موبائل کی سکرین دیکھی تو اس نے کال کاٹ دی تھی۔ منصب شاہ نے اس کی استدعا رد کر دی تھی۔ مہرماں کو اپنا دل ویران ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ سر ہاتھوں میں تھامتی وہ گھٹنوں میں منہ چھپا گئی۔